السلام علیکم پاکستان زندہ باد۔ میری لاسٹ ویڈیو میں ہم نئے پاکستان میں تھے، آج ہم پرانے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم تب کوئی اور تھے، ابھی کوئی اور ہیں۔ یہ تمام چیزیں پاکستان میں چلتی رہیں گی، لیکن یاد رکھیے اگر آپ خود سے محبت نہیں کریں گے تو آپ اپنے پیاروں سے محبت بھی نہیں کر پائیں گے، آپ پاکستان سے محبت بھی نہیں کر پائیں گے۔ پاکستان سے محبت کی سب سے بڑی ضمانت آپ کی خود کی کامیابی ہے۔ اگر آپ خود کامیاب ہو جائیں گے پاکستان بھی کامیاب ہو جائے گا۔ پاکستانیوں کی کامیابی ہی در حقیقت پاکستان کی کامیابی ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بجائے آپ کو بتاؤں کہ جی پاکستانی سیاست میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، میری کوشش یہ ہوتی ہے یقیناً آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے، کون غلط ہے کون صحیح ہے، کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، کون پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن سب سے پہلے اس ساری سچویشن میں آئی بلیو کہ وی should be talking about our career، کہ بھائی ہم نے خود کیا کرنا ہے، ہم نے خود کہاں جانا ہے، ہمارے نام کے ساتھ ہمارے کندھوں پہ کیا رینکس لگیں گے، کیا ہم کاروبار کر رہے ہیں، کیا ہم نوکری کریں تو کون سی کریں، ہم اسکالرشپ لیں، کس یونیورسٹی میں جائیں۔ ان تمام معاملات پہ نوجوانوں کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جی نوجوانوں کو اس طرف لایا جائے، ان کو بتایا جائے بھائی خود پہ کام کرو، خود کو کچھ بناؤ، خود کچھ بن جاؤ گے تو پاکستان کا خود بخود بھلا ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ میں روزانہ کی بنیاد پہ کوشش کروں گا بات ہو سکے، آپ لوگوں سے ملاقات ہو سکے، آپ کو بتا سکوں کہ بھائی کون کون سی فیلڈز ہیں، کون کون سے آپشنز ہیں جو آپ کو آپٹ کرنے چاہیے آفٹر میٹرک، آفٹر ایف ایس سی۔ آج میں کوشش کروں گا آپ کو 3 آپشنز کے حوالے سے بات کر سکوں۔ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو میٹرک کے بعد کرنی چاہیے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو کوشش کیجئے کہ اگر آپ کے پاس کچھ آپ کے فیملی کے ریسورسز ہیں، فیملی بزنس ہے، اس کو آپ پڑھائی لکھائی کے بعد ڈیجیٹلی اکوپ کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے والد کی کوئی دکان ہے یا آپ کے والد کا کوئی کاروبار ہے تو آپ میٹرک کے بعد اپنے والد کی دکان کو سنبھال لیں، کاروبار کو سنبھال لیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بزنس کر لیا، آپ نے بہت بڑا کوئی پہاڑ گرا لیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنی تعلیم مکمل کیجئے، اس کے بعد ایم بی اے کیجئے، دیگر چیزیں کیجئے، اس کے بعد اپنے والد کے جو بزنس ہے اس کو جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے مطابق لے کے چلیے تاکہ آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہو۔ اگر آپ بزنس نہیں کر پاتے، آپ کو شوق ہے کہ آپ نام کے ساتھ ڈاکٹر، انجینئر، کیپٹن، اے سی، اے ایس پی یا کمشنر یا آپ فلائنگ آفیسر یا دیگر ہمارے یہاں پر آپشنز موجود ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں، نوکری کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے میٹرک ہو گیا، انٹرمیڈیٹ ہو گیا، اس کے بعد کوشش کیجئے کہ آپ اپلائی کیجئے پی ایم اے میں، آپ اپلائی کیجئے لانگ کورس ہر سال پاکستان آرمی کا آتا ہے، اس میں آپ اپلائی کیجئے۔ اور آپ کا میرا خیال ہے کہ اگر آپ کی ہائٹ جو ہے وہ 5 فٹ 6 انچ اور اس سے زائد ہے، اگر آپ کے مارکس 60% ہیں یا 55%، اس سال کووڈ کی وجہ سے کیے گئے تھے، مجھے یقین نہیں ہے کہ اب اس سال بھی وہی ہوں گے، لیکن ہم 60% کو ہی فی الحال ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کے مارکس 60% ہیں تو آپ پاکستان آرمی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوگا، ویب سائٹ پہ جائیے، ویب سائٹ میں مینشن کر دوں گا، آپ سمپلی جی وہاں پر جا کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو بلایا جائے گا، آپ کا ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا جو کہ آسان ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کا ایک میڈیکل اور فزیکل ٹیسٹ ہوگا جو کہ آسان ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا ایک فارمل سا انٹرویو ہوگا، اس کے بعد جی آپ کو بلا لیا جائے گا آئی ایس ایس بی کے لیے، وہاں پر بھی آپ کی انٹیلیجنس کو ٹیسٹ کیا جائے گا، نہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس بچے کے 93% مارکس ہیں یا اس کے 98% مارکس ہیں یا اس کے 61% مارکس ہیں، تو 61% والے کو کم عزت، کم پروٹوکول، کم آنر دیا جائے، 98% والے کو زیادہ دیا جائے۔ بالکل ایسا نہیں ہوتا، وہاں مقابلہ ہوتا ہے جی قابلیت کا، وہاں مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی انٹیلیجنس کا۔ اگر آپ حقیقی طور پر قابل ہوں گے، اگر آپ میں قابلیت ہوگی، پاکستان آرمی کو لگے گا کہ یو کین بی اے ویری گڈ آفیسر، تو آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں جا پاتے تو پریشان نہیں ہونا، دکھی نہیں ہونا۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان تاریخ کا بہت بڑا نام ہے، ذوالفقار علی بھٹو بھی ناٹ ریکمینڈڈ ہیں، آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا یہ بھی ناٹ ریکمینڈڈ ہے۔ تو دیٹ مینس کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ آئی ایس ایس بی میں نہیں ہو پاتے، وہاں تک جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نہیں ہو پاتے تو کریئر کے آپشنز موجود ہیں، آپ لکھ لیجئے، بال پین اور پیپر پکڑ لیجئے، جو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلنے والا ہوں آج کی ویڈیو میں، آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے اور انہی آپشنز پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگر تو آپ نے ایف ایس سی میڈیکل میں کی ہوئی ہے اور آپ اپلائی کر رہے ہیں جی ایم بی بی ایس کے لیے کسی میڈیکل کالج میں، دیٹ از فیئر انف۔ اگر آپ نے
ایف ایس سی انجینئرنگ میں کی ہوئی ہے تو آپ اپلائی کر رہے ہیں یو ای ٹی میں، جی کیو میں اپلائی کر رہے ہیں، آپ فاسٹ یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہیں، نس میں اپلائی کر رہے ہیں، اور کوشش کیجیے اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی اپنی انجینئرنگ کو آپٹ کیجیے، میڈیکل کو آپٹ کیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آئی ٹی کین بی یور فیلڈ اینڈ یو کین بی گڈ ان آئی ٹی تو یو شوڈ بی جوائننگ دس آئی ٹی ڈگری. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میکینکس میں آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ کو میکینیکل انجینئرنگ کرنی چاہیے. پیٹرولیم کے آپشنز موجود ہوتے ہیں، سول انجینئرنگ موجود ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں. ان کیس آپ یہ سب بھی نہیں کرتے تو آپ بزنس مینجمنٹ میں جا سکتے ہیں. اگر آپ وہ بھی نہیں کرتے تو آپ پولیٹیکل سائنس میں، آپ آئی آر میں، آپ میڈیا کمیونیکیشنز میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ 3 ڈگریز ہیں جن پر آپ نے ریسرچ کرنی ہے، اور میرا خیال ہے کہ تقریباً ہر بچے کو وہ 3 ڈگریز لینی چاہیے. پہلی ڈگری پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کی ڈگری ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا فیوچر میں بہت اسکوپ ہے. دوسری ڈگری ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کی ڈگری ہے. تیسری ڈگری آپ کو پبلک پالیسی کی ڈگری جو ہے. ان تینوں ڈگریز کے حوالے سے سوچئے، ریسرچ کیجئے اپنی فیملی سے اور اپنے مینٹور جو آپ کے ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کیجئے. اس کے بعد کوشش کیجئے کہ این ڈی یو، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد، ایئر یونیورسٹی اسلام آباد، بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد، نس یونیورسٹی اسلام آباد، لاہور میں بھی کچھ یونیورسٹیز ہیں جو یہ ڈگریز کروا رہی ہیں، تو وہاں کوشش کیجئے. اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو آپ کو پھر بھی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ ملٹری کے کچھ اداروں میں آپ کو اچھی جابز ملنے کے امکانات ہوتے ہیں. لیٹس سے کہ یہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا. اس کے بعد کیا کیجئے، آپ اپنا انٹرسٹ کے اکارڈنگلی اپنا بی ایس آنرز کا پروگرام چوز کر لیجئے. اس کے بعد جی آپ جب آپ کا یہ ہو جائے گا تو آپ کو دوبارہ سے چانس ملے گا پاکستان آرمی میں، پاکستان نیوی میں، پاکستان ایئر فورس میں. آپ ڈائریکٹ کیپٹن جا سکتے ہیں وہاں. آپ باقاعدہ دوبارہ سے آرمی کو، پہلے لانگ کورس تھا ایف ایس سی کے بعد، ابھی آپ کو شارٹ کمیشن کے تھرو وہاں جانے کا موقع مل سکتا ہے. آپ وہاں جا کر ان کو جوائن کر سکتے ہیں. پروسیس ول بی سیم، ٹھیک ہے. ان کیس وہ بھی نہیں ہو پاتا پھر آپ کے پاس جو آپشن ہے، جو میں آپ کو وہ آپشنز بتا رہا ہوں. دیکھیں، بے روزگاری سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں نوکریاں نہیں ہیں. بے روزگاری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ صحیح بندے کو اس کی قابلیت کے مطابق نوکری نہیں مل رہی، جو کہ یقیناً نہیں ملتی. اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ اس کے بعد آپ نے سی ایس ایس کی تیاری کرنی ہے. سی ایس ایس از اے تھنگ جو آپ کی اگر ہو جائے تو آپ کی 7 نسلیں جو ہے وہ سنور جاتی ہیں. آپ کا ایک فیملی سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، جس پہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں سی ایس پی آفیسرز کی جو زندگی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے، اور وہ ہی اصل آفیسر کی زندگی ہے. تو سی ایس ایس کیجیے جی. سی ایس ایس کے لیے سال بہت ہوتا ہے تیاری کے لیے. گھر بیٹھ جائیے، اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو آپ آپٹ کیجیے، ان کو لیجیے، تیاری کریں. جو میں اس سے پہلے انٹرویوز کر چکا ہوں سی ایس پی آفیسرز کے ویژن پاکستان پہ، آپ ان کو دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ تیاری کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. آپ سی ایس ایس کیجیے، نہیں ہو پاتا نو ایشو، آپ اس کے بعد پی ایم ایس کیجیے. دیکھیں، سی ایس ایس میں 12 پیپرز ہوتے ہیں، یہ نیشنل لیول کا پیپر ہوتا ہے، لیکن پی ایم ایس میں 6 پیپرز ہوتے ہیں، یہ صوبائی لیول کا پیپر ہوتا ہے. دیٹ مینس کہ اگر آپ کا سی ایس ایس نہیں ہو پاتا لیکن آپ کی تیاری خوب تھی تو آپ پی ایم ایس میں بآسانی ہو جاتے ہیں. ان کیس آپ پی ایم ایس میں بھی نہیں ہو پاتے تو یو ول ہیو اے چانس کہ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہوتے ہیں 17 اسکیل میں، اس کے لیے صرف ایک پیپر ہوتا ہے 100 نمبر کا ایم سی کیو. آپ اس کے لیے اپلائی کیجیے، آپ کو بآسانی ہو جائے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے سی ایس ایس کی تیاری کی یا آپ نے پی ایم ایس کی تیاری کی اور آپ کو 1 پیپر نہ ہو جائے. ہو جاتا ہے. ان کیس وہ بھی نہیں ہو پاتا تو آپ 16 اسکیل میں اپلائی کیجیے. وہ بھی نہیں ہو پاتا 14 اسکیل میں اپلائی کیجیے، یعنی کہ آپ کو گورنمنٹ جاب ملنے کے چانسز موجود ہوتے ہیں. اچھا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد پاکستان میں اگر آپ کی سی ایس ایس نہیں ہوتی، اگر آپ کی آپ پاکستان آرمی میں نہیں جاتے، تو 2 آپشنز ہیں جن کو آپ نے چوز کرنا ہے. یہ سب سے اہم آپشنز ہیں. یہ 2 مواقع آئیں گے آپ کے پاس، بلکہ آپ کسی بھی کریئر کے کسی بھی سال میں ان کو جو ہے چوز کر سکتے ہیں، لیکن 2 مواقع ہیں جو آئیڈیل سمجھے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو کرنا چاہیے، سب سے پہلے آپ کو ایف ایس سی کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ یورپین کنٹری میں، آسٹریلیا میں یا ناروے میں یا کینیڈا میں یا یو کے میں یا فن لینڈ میں یا ڈنمارک میں یا جرمنی میں یا آپ کو فرانس میں یا آسٹریلیا میں، ان ممالک کی جانب بجائے سعودی عرب کے، عمان کے، قطر کے، یو اے ای کے، دبئی کے، ادھر نہیں جانا. آپ نے جن ممالک کی میں آپ کو لسٹ بتا رہا ہوں ان ممالک میں اپلائی کیجیے، وہاں بآسانی آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. ان کیس آپ کا اسکالرشپ پہ ایڈمیشن نہیں ہوتا، جو کہ ہو جاتا ہے، ان کیس نہیں ہو پاتا تو وہاں جائیے،
کسی طریقے سے مینج کر کے ایک سیمسٹر کی فی دیجیے، لیکن اس کے بعد آپ کی جب وہاں پر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد کے سیمسٹرز کی فی بھی آپ خود دے پاتے ہیں اور آپ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر پاتے ہیں، اور سپورٹ آپ اس طرح سے کر پاتے ہیں کہ اگر آپ 5 مرلے کے گھر میں رہ رہے ہیں تو 4 سال بعد جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کا گھر جو ہے وہ 2 کنال کا ہوگا، گھر میں 2-3 گاڑیاں بھی کھڑی ہوں گی، اور آپ کے بہن بھائی اچھے کپڑے آئی فون 13 پرو میکس پکڑ کے چل رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے میرا بڑا بھائی آسٹریلیا ہوتا ہے، اور یہ سچ ہے۔ یہ سارا جی پروسیس ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج ہی اپنی بال پین اور پیپر پہ یہ ساری چیزیں لکھیں، اس کے مطابق چلیے۔ یاد رکھیے پاکستان کی ترقی بنیادی طور پر پاکستانیوں کی ترقی کا نام ہے، پاکستانی ترقی کریں گے تو ہی پاکستان ترقی کرے گا۔ آپ سب پولیٹیکلی چیزوں کو لازمی دیکھا کریں، کامنٹ بھی کیا کریں، لیکن فری وقت میں ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو ہمیشہ منع کیا کہ آپ جلسے جلوسوں میں کم جائیے، وہاں پہ جا کے اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجیے، یہی ٹائم آپ اپنی پڑھائی کو دیں، آپ اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی۔ یاد رکھیے خواہشات پہ زندگی نہیں آپ نے گزارنی، آپ نے زندگی گزارنی ہے اپنے مقاصد کے لیے، اور آپ کا مقصد جو ہونا چاہیے وہ ملک پاکستان کی خدمت کرنا اور اسلام کی خدمت کرنا ہونا چاہیے۔ ایک جھٹکا لگتا ہے بندہ مر جاتا ہے، اور آپ کی تمام تر بڑے بڑے عہدے، تمام بڑے بڑے محل اور ہر چیز ادھر رہ جاتی ہے، لیکن اگر آپ کا مقصد لوگوں کی خدمت ہو، اگر آپ کا صحافی بننے کا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہے، یا ڈاکٹر بننے کا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہے، انجینئر بننے کا مقصد یا فوج میں جانے کا مقصد پاکستان کی خدمت کرنا ہے، تو آپ کی ایک ایک منٹ کی جو نوکری ہوگی وہ باعث ثواب ہوگی، عبادت کا درجہ رکھے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ اگین۔ میں جس طرح ہر ویڈیو میں کہتا ہوں آج بھی یہ کہوں گا کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی ویڈیوز کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو میں جاری رکھ سکوں، اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں سیاست کے جو بھی معاملات ہوں آپ اپنی عقل کے مطابق دیکھیے پاکستان کے لیے کون بہتر ہے، پاکستان کے لیے جو بہتر ہے اس کو دل سے سپورٹ کیجیے، پاکستان کے لیے جو بہتر نہیں اس کو دل سے برا بھلا بھی مت، برا بھلا کہیے، بلکہ اس کو بلکہ کہیں غلط کو غلط کہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ کہ ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی کنٹروورشل سٹیٹمنٹس دینے کی، ضرورت نہیں ہے آپ کو جلسے جلوسوں میں جا کے کسی کے پیچھے نعرے مارنے کی۔ کوشش کیجئے کہ گھر میں اپنی کتابوں کے تھرو چینج لانے کی کوشش کیجئے، کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے، تاکہ آپ کی جو زندگی میں تبدیلی ہے وہی ملک میں حقیقی تبدیلی کا باعث بنے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا جی۔ مجھے امید ہے آپ لوگ روزے رکھ رہے ہوں گے، میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا، تراویح میں، تہجد میں اور نمازوں میں، اور اللہ آپ کے والدین کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور آپ سب کو جو میں نے سب کچھ بتایا اس پر عمل کی توفیق دے، تاکہ آپ کچھ بنیں، پاکستان کچھ بنے، اور آپ کچھ بن کے پاکستان کی اور دین اسلام کی خدمت کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔